بندے کو دو ہی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ایک دھڑکتا ہوا دماغ اور ایک دھڑکتا ہوا دل۔ یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا برتن ہے، اور دھڑکتا ہوا دماغ یہ علم الہی کا برتن ہے۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں، جس کے پاس یہ دو نعمتیں ہوں وہی کامل ہوتا ہے۔ کہتے علم بھی ہو، سوز عشق بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں نعمتیں دی۔ ہر بندے کے اندر فطری طور پر اللہ نے اپنی محبت کا جذبہ رکھ دیا۔ شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے، شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا۔ ایک تجلی فرما کر سارے انسانوں کو اللہ نے عشق کا مادہ نصیب فرمایا۔ ہر انسان کے دل میں عشق کا مادہ موجود ہے۔ کائنات کے ہر انسان کو عشق کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کا رحمانی عشق ہے یا مخلوق کا شیطانی عشق ہے، یہ الگ بات ہے۔ مگر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو عشق سے واسطہ نہ ہو، ہر بندے کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس کی مثال ایسی کہ یا تو کمرے کے اندر اجالا ہوگا، اگر نہ ہوا تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ یہی انسان کے دل کی مثال کہ یا تو اس میں اللہ رب العزت کے عشق کا اجالا ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو مخلوق کے عشق کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی دل خالی نہیں، دل بہر محبت یا محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ عام دستور یہ ہے کہ بات کرنے سے بات بڑھتی ہے، بات کرنے سے بات بڑھتی ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام 1,25,000 تقریباً، مگر ان میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور کسی نے ان الفاظ میں بات نہیں کی، تو آخر 1,24,000 میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کلیم اللہ تھے، کوہتور پر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ جب بندہ کسی سے کلام کرتا رہے تو اگلی خواہش اس کو دیکھنے کی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا۔ تو بات سے بات بڑھ گئی نا، پہلے تو کوہتور پہ بات کرتے تھے، اب دیکھنے تک بات پہنچ گئی۔ اور جب کسی سے بات کی جائے، کسی کو دیکھا جائے تو پھر اس سے محبت فطری چیز ہے۔ اب اس یوم الست کے دن ہر روح نے اللہ رب العزت کو دیکھا بھی اور اللہ سے ہم کلامی بھی فرمائی، تو پھر محبت تو فطری چیز ہے۔ اس لیے یہ محبت کا لفظ حبا سے بنا ہے۔ حبا کا مطلب بیج، دانہ۔ گویا ہر انسان کے اندر اس محبت الہی کا دانہ موجود ہوتا ہے۔ اگر اس دانے کو زرخیز زمین مل جائے، اچھی محفل مل جائے، کوئی اچھا کاشتکار مل جائے، کوئی شیخ مل جائے، تو پھر اس دانے کو ایسا پانی ملتا ہے کہ یہ پھل پھول نکالتا ہے اور ایک درخت بن جاتا ہے، پھل دینے والا۔ اسی طرح انسان کو اگر اچھا ماحول مل جائے، کسی کی صحبت مل جائے، تو اس کی اپنی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا یہ جذبہ نکھر جاتا ہے۔ تو ازل سے بن کے سب آئے،
یہاں کی بس مٹی اتارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بنایا اس پروردگار نے، سمجھے؟ تو ہر انسان کے اندر یہ فطری جذبہ رکھ دیا، چنانچہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اللہ کے چاہنے والے۔ نہ جانے گل خنداں کے رنگ و بو دارد، میں نہیں جانتا کہ وہ ہنستا ہوا پھول کیا رنگ اور کیا خوشبو رکھتا ہے، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارد، کہ باغ کا ہر پرندہ اسی پھول کی گفتگو کرتا ہے۔ نہ دانوا گل خنداں چے رنگ و بو دارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارد، ہر بندہ اسی کا چاہنے والا۔ اور یہ سچی بات ہے، جتنا اس دنیا میں اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ کو محبت کی گئی، جتنا اللہ کو اپنے دل میں بسایا گیا، جتنا اللہ کی خاطر راتوں کو آنسو بہائے گئے، اس کے سامنے فریادیں کی گئیں، اس کے سامنے دل کے حال کھولے گئے، جتنا اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارا گیا، جتنا اپنے غموں میں اللہ کو یاد کیا گیا، کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ جس سے مخلوق نے اتنی محبت کی ہے۔ یہ شان فقط اللہ کی ہے، یہ اسی کو بات سجتی ہے۔ ہر ایک دکھ ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے خدا یاد آتا ہے، تو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں موجود ہے۔ بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر کے پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں۔ ایک تجلی فرما کے سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ تو یہ ایک وجدانی کیفیت ہے، اور اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خمیر میں شامل کر دیا گیا۔ یہ جو سوز عشق ہے یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ انسانوں کو دیا۔ یہ عشق کی پڑیا انسان کو ملی، اور اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی صفت رکھ دی کہ یہ سوز عشق اس میں مل جائے تو یہ مٹی کا بنا انسان اوپر اڑتا ہے اور فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ دیکھو تو ہے مشرقات، اور پرواز دیکھو تو پھر عرشوں سے بھی اوپر جائے، اور ذرا ہمت دیکھو کہ اپنے رب سے محبت کا رشتہ جوڑ کے دکھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، وہ پسند کرتے ہیں اس کو، مجھ سے محبت کی جائے، مجھے چاہا جائے، میری تعریف کی جائے۔ اب غور کیجیے، موسیٰ علیہ السلام ایک بوڑھے کو دیکھتے ہیں جو بیٹھا ہوا اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ، میں نے سنا آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں، تو آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا، اچھا کھانا دوں گا، لگا ہوا ہے باتوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے ان کو ٹوکا کہ اللہ کے بندے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ بھولا بھالا سا بندہ تھا، کہنے لگا اچھا ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہیں، وہ ڈر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن، کہ میرے پیارے کلیم، آپ دنیا میں جوڑنے کے لیے لوگوں کو آئے تھے، مجھ سے توڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ وہ محبت میں باتیں کر رہا تھا۔ اب یہاں نقطے کی بات سمجھیں کہ ایک بوڑھا محبت میں ڈوب کر ایسی باتیں کر رہا ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں،
اللہ کو وہ بھی اچھی لگ رہی ہیں. تو جب کوئی بندہ محبت میں ڈوب کر ایسی باتیں کرے گا جو اللہ کے شایان شان ہوگی، پھر اللہ کو وہ کتنی پیاری لگے، اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس بندے پر. میری بات کر رہا ہے، میری محبت کی بات کر رہا ہے اللہ. یہ نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. دیکھیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگ کے امت کو اس کی تعلیم دی کہ مانگا کرو. کیا مانگیں؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک وحب عمل یبلغنا الی حبک، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت. کہنے والے نے اس کو کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. تیرے عشق والے بہت لوگ گزرے، میں شامل انہی میں ہوا چاہتا. ہمیں بھی اللہ ان میں شامل کر لیجیے. یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، یہ بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. چنانچہ اس رمضان مبارک میں اسی محنت کا، اسی محبت کا ثبوت ملتا ہے. ذرا توجہ فرمائیے. جب کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو محبوب اس سے امتحان لیتا ہے کہ کیا یہ اپنی محبت میں پکا ہے یا کچا. کچھ تو مجنو ہوتے ہیں، کچھ دودھ پینے والے مجنو. تو اللہ رب العزت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا مجنو ہے، تو بندے کو آزماتے ہیں. اب آزمانے کا طریقہ سمجھیے کہ ایک امتحان ہوتا ہے مالی اور ایک امتحان ہوتا ہے جانی. اللہ تعالیٰ نے مومن بندے سے دونوں امتحان دیے. چنانچہ رجب اور شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا کہ اپنے مال میں سے زکات دو، میرے نام پہ مال لٹاؤ. اب محبوب کے نام پہ مال لٹا دینا یہ عشق کی دلیل ہوتی ہے. چنانچہ مومن نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے مال میں سے زکات نکال دی تو یہ اے پیپر میں کامیاب ہو گیا مالی امتحان میں. اب رمضان کا مہینہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس بندے کا جانی امتحان بی پیپر لیا. فرمایا بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، کیا ہماری خاطر تم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو؟ دنیا سے تمہیں جس سے دنیا میں محبت ہے تمہیں اپنی بیوی سے، ذرا اس سے جدا رہ کے دکھاؤ نا ہماری محبت میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا. اب روزہ کیا ہے؟ جانی امتحان ہے. بھوک ہے، کھانا بھی ہے، کھا نہیں سکتے. پیاس ہے، ٹھنڈے مشروبات ہیں، پی نہیں سکتے. دل میں گھر کرنے والی بیوی موجود ہے، جوانی کی عمر ہے مگر اس سے مل نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے امتحان دیا بھائی تم 30 دن ایسا کر کے دکھاؤ. چنانچہ مومن نے 30 دن روزے رکھ کے دکھا دیے. تو یہ مومن اپنے جانی امتحان کے پیپر میں بھی کامیاب. جب امتحان میں کامیاب ہو گیا تو عام دستور ہے کہ طالب علم کو امتحان میں کامیاب ہونے پر انعام دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اسے اپنے پاس. چنانچہ اللہ رب العزت نے عید والے دن مومنوں کو اپنی طرف بلایا. فرمایا کہ اچھا اب تم اے پیپر میں بھی کامیاب، بی میں بھی کامیاب، اور میرے گھر کی طرف یہ تو نام میں تمہیں وہاں عطا کروں گا. چنانچہ پہلی سوال کو اگر کوئی مومن حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے. ایام حج شروع. اگلے دن حج کیوں نہ بنا دیا؟ بھائی اس لیے کہ اتنی بڑی دنیا ہے، کسی نے پیدل آنا تھا، کسی نے سواری پہ آنا تھا، کسی نے جہازوں پہ آنا تھا، تو ساری مخلوق نے آخر وہاں پہنچنا تھا تو ان کو وقت چاہیے تھا. تو اللہ نے درمیان میں 2 مہینے نکال دیے. چنانچہ سوال کا مہینہ اور ذی قعدہ کا مہینہ یہ تیاری کے لیے دے دیا.
لیکن اگر کوئی مومن احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 2 شوال کو حج کا احرام باندھا اور 2 مہینے احرام کے اندر گزارے۔ اللہ اکبر، 2 مہینے محبت کا غلبہ دیکھیے۔ اور حج بھی حج کرام کیا، تمتع نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر تو مومن کو بلایا کہ آؤ میرے گھر۔ چنانچہ مومن 2 مہینے میں اپنا سفر طے کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ گئے تو فرمایا کہ بھئی اب تم میرے مہمان ہو، تم نے عشق کا دعویٰ کیا، ہم نے تمہیں آزمایا، اور یہ عشق کا دعویٰ کیا کیا، کیسے کیا عشق کا دعویٰ؟ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ کلمے کا پڑھنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرنا ہے۔ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ کلمہ پڑھنا اللہ رب العزت سے عشق کا دعویٰ کرنے کی مانند ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ محبت کے درجات ہیں۔ جب انسان کے دل میں کسی چیز کی طرف تھوڑا میلان پیدا ہوتا ہے نا، تو اس ابتدائی کیفیت کو رغبت کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوگی۔ اور جب یہ رغبت زیادہ بڑھتی ہے تو بڑھتے بڑھتے ایک اور کیفیت بن جاتی ہے جس کو طلب کہتے ہیں۔ طلب کا کیا مطلب؟ کہ اب محبوب کو حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلے وقت وہ چیز اچھی لگتی تھی، اب ایک قدم آگے بڑھ گئے کہ اب اس کو ملنے کو، اس کو حاصل پانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جب یہ طلب اور بڑھ جاتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت کا کیا مطلب؟ کہ اب محبوب کے بنا چین نہیں آتا، انسان مس کرتا ہے، اس کو جی چاہتا ہے، اس کو دیکھتے رہیں، اس سے بات کرتے رہیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، بس اس کے ساتھ ہی رہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہ محبت جب بندے کی بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو ایک اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت کا نام ہے عبادت۔ کیا مطلب؟ کہ محبوب کی محبت اتنی دل میں سمائی کہ محب نے بے اختیار ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا، یعنی اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے کیا ہیں؟ معبود ہیں۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو ہم نے کیا وعدہ کیا؟ اے اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ ہی معبود ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ، محبتوں کی جو انتہائی کیفیت ہے ہمارے دلوں میں، وہ فقط آپ کی ذات کے لیے، ایک آپ کے لیے۔ تو یہ کلمہ جو پڑھتے ہیں یہ اللہ سے محبت کا، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تم جتنے گناہ لے کے آئے، الاسلام یحدم من کان قبل ما کان قبلہ، جو پہلے کے گناہ سب معاف۔ اتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بندے کے کلمہ پڑھنے میں۔ تو اب ہم نے عشق کا دعویٰ تو کیا تھا کلمہ پڑھ کے، اللہ رب العزت نے اس کو آزما بھی لیا۔ آزمائش کے بعد بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلایا کہ آؤ میرے گھر کی طرف، کیونکہ سب بندوں نے آنا تھا۔ ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں امیر غریب گورے کالے کی جو اونچ نیچ ہے نا، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے، تم سب ہمارے بندے ہو، لہذا تم جو بھی ہو 2 کپڑوں میں لپٹ جاؤ کفن کی طرح، زیب و زینت سے تمہیں کیا
احرام باندھو اور سب ایک جیسے لباس میں آ جاؤ اور چلو ہمارے گھر کی طرف، لیکن چلو تو تھوڑا آشکانہ نعرہ بھی لگاتے چلو۔ وہ کیا؟ تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ذرا الفاظ پہ غور کریں نا، عظمت ظاہر ہو رہی ہے اللہ رب العزت۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے لیے چلے تو راستے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ صحابہ سے کہیے کہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں، ہمیں اونچا پڑھنا پسند ہے۔ پھر صحابہ نے اتنا اونچا تلبیہ پڑھنا شروع کیا، فرماتے ہیں کہ ہماری زبانیں اور حلق پڑھ پڑھ کے خشک ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، آ رہے ہو تم مارو نعرے میری محبت میں دیوانہ وار ہو کے۔ اچھا احرام باندھ لیا، فرمایا احرام میں تمہیں پابندیاں بھی ہیں، تمہیں غیر کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لہذا نہ خوشبو لگا سکتے ہو، نہ تم بال کاٹ سکتے ہو، نہ اپنی بیوی سے مل سکتے ہو، اب تم احرام میں ہو، محرم ہو، لہذا یہ چیزیں تمہیں اب پابندیاں نبھانی پڑیں گی۔ چلیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو پہنچے تو وہاں فرمایا کہ اچھا اب تم پہلے آتے ہی میرے گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ اگر آدمی نے فرض نماز وقت کی پڑھی ہوئی ہو اور وہ حرم میں داخل ہو تو اس کے لیے نفل نہیں ہے کہ جی جا کے اشراق پڑھ لیں، چاش پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، کوئی نفل نہیں، تحیۃ المسجد بھی نہیں ہے۔ حرم کا ایک حق ہے، اس کی ایک شان ہے، کیا؟ اگر فرض ادا کیا ہوا ہے وقتی فرض تو جو بندہ داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم آؤ سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کرو، تو طواف اعلیٰ ہے، افضل ہے تمہاری نفلی نمازوں سے۔ جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بولا آؤ بھائی چکر لگاؤ، چنانچہ مومن بیت اللہ کا چکر لگاتا، محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا اچھا یہ تو تم نے انفرادی سلام کر لیا، کیونکہ طواف کرتے ہوئے استلام کرنا ہوتا ہے نا، استلام اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنے کی مانند ہے۔ فرمایا تو ٹھیک ہے تم نے آ کے سلام کر لیا، مجلس میں بیٹھو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کہاں پہ؟ عرفات میں، سب کو اکٹھا کر لیا۔ یہ اس شہنشاہ کے انتظار میں آنے والے عشاق ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عشاق کا یہ مجمع بڑا اچھا لگتا ہے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ کچھ نصیب ہیں وہ عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا اچھا اب مانگو تم جو مانگتے ہو، جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے، لہذا جی بھر کے مانگا۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم نے کچھ مانگنا بھول بیٹھے ہو تو چلو مزدلفہ کا وقوف رکھ دیا، یہاں بقیہ مانگ لو، تو چلو وہاں رات قیام کر کے وہاں بھی مانگا۔ پھر میں کہا آگے، فرمایا ہاں دیکھو تم میری محبت کا دعویٰ کر کے آئے ہو نا، تو پہلے دشمن سے تو برات کا اظہار کرا ہو نا کہ اللہ تیرے دشمن سے ہماری دشمنی۔ وہ کیسے؟ جاؤ شیطان کو کنکریاں مارو پہلے، تو شیطان کو کنکریاں مروا دی۔ اللہ آپ کے دشمن سے ہم نے اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا، بس ہم آپ کے ہی بندے ہیں، آپ کے دشمن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں اس سے، اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اچھا میرے بندے، اب اگر تم نے تمتع کا حج کیا تو تم قربانی کرو، مگر اگر تم نے نہیں کیا، اگر تم نے عمرے کو ساتھ ملایا تو شکرانے کی قربانی کرو، اور اگر حج افراد ہے تمہارا تو پھر تمہارے اوپر قربانی نہیں ہے، قربانی بھی کر لی۔ میرے بندے ظاہر میں تم جانور قربان کر رہے ہو، مگر اس جذبے سے کرو کہ مولا اے محبوب حقیقی، اگر آپ کا حکم ہوتا ہم اپنی جانیں بھی آپ کے نذرانے میں پیش کر دیتے۔ یہ تو آپ نے جانور کا حکم فرمایا،
ہمیں حکم ہو جاتا تو ہم بھی قربان ہو جاتے آپ فرمایا ٹھیک ہے اب تم اپنا احرام اتار لو، بال منڈوا کے احرام اتار لیا۔ اب احرام اتار کے ہر چیز جائز ہو گئی، خوشبو بھی جائز ہو گئی، لباس بھی پہن لیا، مگر ایک چیز جائز نہیں ہوئی، وہ کیا؟ تو میں میاں بیوی کا ملاپ، کہ وہ جو ملنا ہے نا وہ محبت کا عنصر شامل ہے۔ اب تم تو ہماری محبت کے اظہار کے لیے آئے ہو، لہذا تم نے اگرچہ احرام اتار لیا، بیوی سے نہیں مل سکتے، اگر بیوی سے مل لو گے تو تمہاری حج گئی، تمہارے اوپر بڑی مصیبت آ جائے گی۔ بیوی کو مت ملنا، ملنا ہے تو پہلے ہمیں ملنا۔ اے اللہ کیسے ملے؟ فرمایا آؤ ہمارے گھر کے طواف کے لیے، اور اس کا نام طواف زیارت رکھا، طواف افاضہ، طواف زیارت رکھا۔ کیا؟ آؤ جیسے تم اپنے محبوب کی زیارت اور دیدار کے لیے آتے ہو، تم ہمارے گھر میں ہمارے دیدار کے لیے آؤ۔ جب طواف زیارت کر لیتا ہے مومن، تب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا نا کہ مقصود کچھ اور تھا، محبت تھی، کہ تم نے محبت کا دعویٰ کیا، اب آؤ پہلے ہم سے ملاقات کرو۔ اور دستور بھی یہی ہے کہ مجلس میں کرے، اگر مجلس کوئی ہو تو آنے والا پہلے ان سے سلام کرے، بعد میں باقی مجلس والوں سے سلام کرے۔ چنانچہ مومن نے محبت کا اظہار کر دیا، اب اس پر اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے اکابر ایک بات کیا کرتے تھے، توجہ سے سننے والی ہے، فرماتے تھے کہ رمضان کام کا مہینہ ہے، رمضان کام کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے۔ عبادت تو کی یہاں رمضان میں، اور انعام کے لیے پھر اپنے دربار میں بلایا۔ ہوتا ہے ایسا ملک میں بھی، جن کو ستارے فلاں ملنا ہوتا ہے اور تمغے فلاں ملنا ہوتا ہے تو صدر صاحب اپنی پریزیڈنسی میں بلاتے ہیں، یہاں بھی اسی طرح آؤ نا ہمارے دربار میں۔ تو رمضان کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ۔ جس نے جتنا اچھے انداز سے رمضان کمایا ہوگا، جب اللہ کے گھر جائے گا پھر اسے اسی کے حساب سے انعام بھی عطا کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہ جو محبت کا تعلق ہے نا، اس کی اور بھی کئی دلیلیں ہیں۔ چنانچہ عام طور پر محبت کی 5 علامتیں ہوتی ہیں، محبت کی 5 علامتیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی کو محبت اس سے ہے یا نہیں۔ ان میں کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی علامت کہ جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اس کے پاس بار بار ملنے کے لیے جانا چاہتا ہے، ذرا وہاں نہ ملے اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے، بغیر بہانے کے بھی چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے جانا ہی اچھا لگتا ہے، وہاں جانے والے اچھے لگتے ہیں۔ وہ مجنو کو کسی نے دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، اور خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ کہتا لیلا کی مجنو گلی سے گزر کے آیا ہے۔ واہ جی واہ، اتنا اچھا لگتا ہے وہاں جانا۔ تو یہ علامات محبت میں سے ہے۔ مومن کو اللہ رب العزت سے محبت، تو اس محبت کی علامت کیسے پوری ہوئی کہ مومن دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے۔ 5 مرتبہ نماز کے لیے آتے ہیں یا نہیں؟ کہ یہ نماز پڑھنا اللہ کے گھر کے چکر لگ رہے ہیں، اور ویسے بھی آتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں لوگ، فارغ ہوتے ہیں تو نماز سے پہلے بھی آ جاتے ہیں۔ بہانا چاہیے اللہ کے گھر میں آنے کا، سکون آ جاتا ہے۔ فرمایا المؤمن فی المسجد کالسماء فی الماء، مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے، لہذا مومن آ کے ڈیرے ڈال دیتا ہے، مسجد میں رہنے کا اسے مزہ آتا ہے۔ یہ علامت ہے مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی۔ اب پھر دیکھیے کہ جب گھر جاتے ہیں تو دیواروں سے تو نہیں نا ملتے، مکین سے ملنا ہوتا ہے، مکین سے ہم کلامی کرنی ہوتی ہے۔ تو مومن بھی مسجد میں آتا ہے تو کس سے ہم کلامی کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے ہم کلامی کے طریقے کو نماز کہتے ہیں۔
یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے مسجد اچھی لگتی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کہنے والے نے کہا اطوف علی جدار دیار لیلا، میں لیلا کے دیار کے چکر لگاتا، طواف کرتا۔ اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار۔ یہ مکان کی محبت نے میرے دل کو مست نہیں کیا، اس مکان میں بسنے والے کی محبت نے میرے دل کو چھین لیا۔ تو مسجد میں آتے ہیں اللہ کی محبت، اب اس سے ہم کلامی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بیٹھے ہیں تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک بھی اللہ سے ہم کلامی، یہ نماز بھی اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار۔ دیکھیں ادب کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت انسان کسی کو دیکھے ادب سے کھڑا ہو جائے، دوسری بات ادب کی وجہ سے جھک جائے، تیسری بات اس کے سامنے قدموں پہ سر رکھ دے، اور چوتھی بات کہ اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جائے۔ نماز میں ادب کی یہ تمام کیفیتیں اللہ رب العزت نے جمع کروائی۔ مومن پہلے کھڑا ہوتا ہے اس شہنشاہ حقیقی کے سامنے، پھر جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر عطیات میں مؤدبانہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ اعمال فرشتوں کو ایک ایک ملے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جب سے پیدا ہوئے قیام کی حالت میں ہیں، قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں گے۔ جو رکوع میں ہیں وہ رکوع کی حالت میں رہیں گے، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے کی حالت میں، اور جو اتحیات میں ہیں وہ اتحیات کی حالت میں۔ انسان کی شان دیکھو، اللہ رب العزت نے تمام اعمال کا مجموعہ اس بندے کو عطا فرمایا۔ مخلوق کو بھی اللہ نے اسی حال میں پیدا کیا۔ دیکھیں درختوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا، چوپایوں کو اللہ رب العزت نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، اور کیڑے مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے قادہ التحیات کی شکل میں پیدا کیا۔ اب مخلوق بھی ایک ایک عمل کر رہی ہے۔ انسان جو کیسے کوئی مخلوقات، اس کو تمام اعمال کا مجموعہ تھا۔ جب چاہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی اتحیات میں ہے۔ اب اللہ والوں کو ہر کیفیت کا لطف الگ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے آج قیام کی رات ساری رات قیام میں گزار دیتے تھے، آج رکوع کی رات ساری رات رکوع میں، آج سجدے کی رات سجدے میں، اتحیات میں، ایک ایک عمل میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ ایسا ان کو مزہ ملتا تھا نماز۔ جس کو نماز کے مزے کا ادراک ہو گیا، دنیا کے مزے اس کی نظر میں دے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ایک جوان العمر کی شادی ہوئی، اب اس کو اپنی بیوی سے میل ملاپ کے مزے کا پتہ ہے، اب اس کے سامنے چنگم اور ٹافیوں کے مزے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اب اس کو اگر کوئی کہے کہ آج گھر نہ جاؤ، ہم آپ کو گڑ کی ڈلی دیں گے، تو وہ بیٹھ کے ہنسے گا کہ یہ پاگل کیسی بات کر رہا ہے، گڑ کی ڈلی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو دیکھو دو لذتیں ہیں مگر کوئی نسبت ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا کی لذتوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ جو قلبی لذت نماز میں بندے کو ملتی ہے، اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ اس لیے اہل اللہ ہمارے اکابر تیر لگتے تھے، سلام نہیں پھیرتے تھے جلدی۔ جب یقین ہوتا تھا کہ اب اتنا خون نکل گیا کہ بے ہوش نہ ہو جاؤں، اور نبی علیہ السلام نے مجھے پہرے کی ذمہ داری دی، تو جلدی سے سلام پھیر کے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف مکمل پڑے بغیر میں نماز سے باہر نہ۔ کیا مزہ ملتا ہوگا ان کو نماز۔
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اختر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ملنے گئے تو فرمانے لگے کہ اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ کیسے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے، کتنی محبت میں کہتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایک عالم بزرگ تھے، وہ ہمیشہ 21 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے رکوع سجدے میں، ہمیشہ ان کا دستور تھا۔ اللہ اکبر، پوری زندگی کا ان کا معمول تھا، جب بھی نماز پڑھتے رکوع میں گئے 21 تسبیح 21 مرتبہ، سجدے میں گئے 21 مرتبہ ہر سجدے میں۔ لوگ پوچھتے تھے جی اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے؟ فرماتے تھے بھائی جو میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ جی سجدے کی کیفیت تو چلو بڑوں نے بھی بتائی کہ الساجد یسجد علی قدمی اللہ، کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے سامنے اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو چلو اس میں تو کچھ کیفیت بنانی آسان ہوتی ہے۔ کہنے لگا رکوع میں کیا کیفیت بناتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جیسے چوپایا کھڑا ہوتا ہے نا، تو بندے کو رکوع میں ایسے کھڑا کیا گیا، تو میں اس مالک حقیقی کے سامنے رکوع میں جاتا ہوں اپنے آپ کو گدھے کی طرح محسوس کر کے اپنے پروردگار سے فریاد کرتا ہوں، اللہ تیرے سامنے گدھا حاضر ہے، جو وزن چاہے اس پر ڈال دی۔ اللہ، کیا اللہ سے ان کی محبت ہوگی۔ تو ایسے نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمارے اکابر۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چند نوجوانوں نے حور و قصور کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ حضرت سنتے رہے، جب انہوں نے بات مکمل کر لی تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ہم پر مہربانی فرمائی تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی، مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ نے سنا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو رونے لگ گئے، کہنے لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا، کتنا مزہ نماز میں ملتا ہوگا۔ اور یہی نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ فرماتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال اذان دو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه، نبی علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے ہم سے گفتگو کرتے تھے، ہم اس میں گفتگو کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی کأنہ لم یعرفنا ولم نعرفہ، ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم ان کو پہچانتے۔ کیوں کہ اب اللہ کی طرف بلایا ہے کسی نے، آؤ اللہ کی طرف، اب محبوب حقیقی کی طرف سے کال مل گئی، اب مومن کسی سے بات نہیں کرتا، بھاگا اس کی طرف۔ اللہ، اب محبت جہاں ہوتی ہے نا وہاں تھوڑی ملاقات سے دل کی حسرت پوری نہیں ہوتی، تو بہانے بناتے ہیں اور موقع ملے۔ مومن بھی نوافل کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا بہانہ بنا، اور ان نوافل سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے۔ تو لبا کے دن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ فرائض کیوں نہ کہا یہاں پر کہ یتقرب الی عبدی بالفرائض، حالانکہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے، ضروری ہے۔ تو ہمارے اکابر نے اس کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو نوکر اپنے ذاتی وقت میں مالک کا کام کر رہا ہو تو مالک کو وہ بہت پیارا لگا کرتا ہے۔ بھائی جو کام کا وقت ہوتا ہے اس میں تو سب نے کام کرنا ہوتا ہے،
جو ذاتی وقت میں اپنے وقت کو قربان کر کے پھر مالک کی خدمت کرے اللہ کا وہ پسند آتا ہے. اسی طرح جو بندہ فرض پڑھ رہا ہے وہ تو ایک حکم پورا کر رہا ہے، جو ذاتی وقت کو بھی نوافل میں لگا دیتا ہے اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بندے کو. اتنی تو محبت ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دو بندے بڑے پسند ہیں. دو بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا بات. ایک قافلہ سفر سے آ رہا ہے، رات دیر ہو گئی اور منزل پہ پہنچے تو سب تھکے ہوئے تھے. تھکنے کی وجہ سے سب سو گئے. ایک بندہ ان میں سے ایسے تھا کہ جس نے وضو کیا اور وہ مصلی پر آ کر نماز پڑھنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، یہ بھی تھکا ہوا تھا، اسے بھی اسی طرح نیند آ رہی تھی، لیکن میری محبت نے اس کو جگا دیا، تڑپا دیا، سونے کی بجائے یہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اور دوسرا بندہ فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، جوان العمر تھا، چاہتا تو بیوی کے ساتھ اپنا وقت گزار سکتا تھا، لیکن وہ اٹھا اور اس نے وضو کر کے تہجد کی نیت مان لی. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، یہ چاہتا تو دل لبھانے والی بیوی پاک تھی، اس کے باوجود اگر یہ تہجد کے لیے کھڑا ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کا محبوب حقیقی کوئی اور ہے. تو اپنے جن عملوں سے انسان یہ ظاہر کرتے ہیں نا اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں. اچھا تم ثابت کر رہے ہو نا، تم نے ثابت کیا مجھ سے محبت ہے. اللہ اکبر کر دی. اسی لیے تو جو آدمی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں، اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دے. یہ تو ایسا پیارا ہمارا بندہ یہ ہمارے غیر کی طرف دیکھتا ہی نہیں، گاس ہی نہیں ڈالتا کسی کو. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اتنا میرا اچھا بندہ کہیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہتا کسی کو. اس کی محبت کی نظر اب صرف میری ذات کے لیے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. علماء نے لکھا ہے جنتی جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال کے درجات کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کسی کو روزانہ ایک دفعہ، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، کئی مہینوں میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، اور کئی لوگوں کو روزانہ صبح شام دیدار ہوگا. جتنی محبت اللہ کی زیادہ ہوگی اتنا فریکوینسی دیدار کی بڑھ جائے گی. لیکن ان میں نابینا بندہ جس نے صبر اور شکر کی زندگی گزاری، جو اپنے نابینا پن پر بھی اللہ سے راضی رہا، نیکی کی زندگی گزارتا رہا، اس نابینا کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ نابینا جنت میں جائے گا اس کے سامنے اللہ رب العزت کا دیدار ہر وقت رہے گا، ہر وقت اس کو تجلی ملے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میرے غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، جب چاہے گا یہ میرا دیدار کر سکے گا. اس نے دنیا میں میرے غیر کو نہیں دیکھا، کبھی محبت کی نظر کسی پہ ڈالی نہیں، اب اس کا اختیار ہے یہ جب چاہے میرا دیدار کرے. اللہ تو دیکھیے اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرے. لہذا نماز بھی ایک علامت ہوئی اللہ رب العزت سے محبت کی کہ محبوب کے گھر جانا، محبوب سے ہم کلامی کرنا، ملنا، ملاقات کرنا،
تو مومن نے نماز کے ذریعے سے اس علامت کو پورا کر دیا۔ ایک دوسری علامت ہوتی ہے محبوب کے کہنے پہ مال لٹا دینا۔ چنانچہ نفسانی محبتوں والے لوگ بھی اپنے پیاروں کو شاپنگ کرواتے ہیں، تحفے لا لا کے دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی مال خرچ کر کے دکھاؤ بھائی۔ اللہ کیسے کریں؟ فرمایا زکات دو۔ مومن نے زکات بھی دی، صدقات بھی دیے، اور رمضان شریف میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو زکات دے کر، اللہ کے راستے میں صدقات دے کر مومن نے اس علامت کو بھی پورا کر دیا۔ اور مومن تو اپنا سب کچھ اللہ سے لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں پہ ڈال دیا۔ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ میں اپنے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، سب کچھ لا کے قدموں پہ ڈال دیا۔ ابو بکر یہ تم نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ اے اللہ کے نبی، جو میرا اپنا لباس تھا وہ بھی میں نے مجاہدین کے سامان میں ڈال دیا، کسی مجاہد کو کام آ جائے، خود ٹاٹ پہن لیا، میں گزارا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ٹاٹ کا لباس اتنا اچھا لگا، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اسی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجے ہیں اور پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں مجھ سے خوش ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رونے لگے، کہنے لگے میں اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ لباس کیسا ٹاٹ والا؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کا یہ عمل اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دیا آج تم بھی اس عاشق صادق جیسا لباس پہنو۔ اتنا اللہ کو یہ عشق کا اظہار اچھا لگتا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ محبت کا اظہار، یہی تو مقصد تھا کائنات کو بنانے کا۔ تم تو گندم مخفیہ، چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی محبت سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جو کائنات کو پیدا کرنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ صحابہ اپنا مال لٹانے کے لیے کیسے بے قرار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر کی تیاری کرو، اپنے مال اللہ کے حضور پیش کرو۔ اللہ کی شان، ایک صحابی ان کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، سوچنے لگے میں ایک یہودی کے پاس جاتا ہوں، کچھ قرضہ لے لیتا ہوں، یہودی کے پاس گئے میں کچھ قرض دے دو۔ اس نے کہا میں قرض نہیں دیتا، بھائی مجھے ضرورت ہے، بھائی میں نہیں دیتا۔ تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا ایک صورت ہے، میرا کنواں ہے مگر میرا اونٹ یا بیل وہ میرے پاس نہیں ہے اور مجھے اپنی زراعت کو مزرعہ میں پانی دینا ہے، تم کنواں چلاؤ بیل کی جگہ پر جت کر ساری رات، صبح کو میں تمہیں کچھ کھجوریں دے دوں گا۔ یہ صحابی سوچتے ہیں ساری رات بیل کی جگہ پر کنویں کو چلانا آسان ہے، کم از کم اپنے آقا کے حکم کی تعمیل ہوگی، کچھ تو میں پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ کنویں کے اندر جتے ہوئے ہیں، کنواں چلا رہے ہیں، ساری رات کنواں کھینچ رہے ہیں بیل کی جگہ۔ صبح اٹھے ہیں، صبح کا وقت ہوا، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہیں، جسم تھکا ہوا ہے، فجر پڑ دی، یہودی نے کچھ کھجوریں دی، وہ کھجوریں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا جو دے سکتے ہو لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی کھجوریں ہیں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے حالت دیکھی، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے یہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار۔ محبوب نے پہچان لیا، فرمایا کہ اس کی کھجوریں لے لو اور جو سامان پڑا ہے
اس میں مختلف جگہوں پر وہ کھجوریں رکھ دو، یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ ہیرے تھے اور اللہ نے اس کو جیولری کے اندر مختلف جگہوں پر لگا دیا۔ قدردانی دیکھیے اللہ رب العزت کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر صحابہ کی محبت دیکھیے کہ پوری رات کنواں چلاتے ہیں کہ محبوب کے حکم کی تعمیل ہوگی، کچھ کھجوریں دینے کے قابل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، چند مسلمان خواتین کو رومیوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ اطلاع ہارون رشید کو پہنچی۔ ہارون رشید نے علماء سے کہا کہ آپ لوگ واز کریں اور لوگوں کو تیار کریں تاکہ ہم ایک فوج لے کر ان کے پاس جائیں اور اپنی خواتین کو آزاد کریں۔ چنانچہ علماء نے بیان کرنے شروع کر دیے لوگوں کو تحریش ترغیب دلانے کے لیے۔ ابو قدامہ شامی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر میں نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، مال خرچ کرو، ان کو خوب جہاد کی ترغیب دی۔ کہتے ہیں جب جہاد کی ترغیب دی تو لوگوں نے اپنے پیسے دینے شروع کر دیے، چیزیں دینی شروع کر دی۔ میں ابھی وہیں تھا کہ ایک تھیلی عورتوں کی طرف سے آ کر گری، اس کے ساتھ ایک رکا لگا ہوا تھا۔ میں نے جب رکا پڑھا تو رکے میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایک عورت ہوں، اکیلی ہوں، میرے ساتھ گھر میں کوئی مرد نہیں اور میرے وسائل بھی نہیں کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، مگر آپ نے جہاد کے لیے اتنے فضائل جو بتائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنا مقام ہوتا ہے، تو اس تھیلی کے اندر میں نے اپنی چوٹیوں کے بال کاٹ کر ڈال دیے ہیں، آپ ان بالوں کی لگام بنائیں اور اس گھوڑے کے گلے میں ڈالیں جو اللہ کے راستے میں نکل چکا ہو، جو اللہ کے راستے میں نکل چکا ہو اس گھوڑے کی لگام میرے بالوں سے بنا لے۔ ہو سکتا ہے میرے اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خط پڑھا، رونا شروع کر دیا۔ ہارون بھی موجود تھا، وہ بھی رویا۔ بالآخر اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ رومیوں نے معافی بھی مانگی اور ان عورتوں کو آزاد بھی کر دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا محبت کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیران ہوتا ہوں میں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس عورت کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا کہ وسائل تو نہیں کہ میں دے سکوں، اور عورت راتوں میں نکل بھی نہیں سکتی، تو میں اپنے بال ہی کاٹ کے دیتی ہوں کہ کسی گھوڑے کی لگام بنا دو، وہ گھوڑا جو اللہ کے راستے میں نکل چکا۔ ہو سکتا ہے میرے اس عمل پر میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کی مغفرت کر۔ ایسے خرچ کرتے تھے خرچ کرنے والے۔ تو گویا زکات دے کر، صدقات دے کر مومن نے ثابت کر دیا اے اللہ آپ ہی میرے محبوب حقیقی ہیں۔ تو دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ تیسری علامت عام طور پر ہوتی ہے کہ ذرا محبوب سے دوری ہو، میل ملاقات کا وقت نہ مل سکے تو نہ محبوب کو کھانا اچھا لگتا ہے، محب کو نہ پینا اچھا لگتا ہے، وہ کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں، بھئی کچھ کھا لو جی بھوک نہیں ہے۔ اصل میں تو محبوب سے اداس ہوتا ہے، محبوب کو مس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھوکا پیاسا رہنا یہ بھی محبت کی علامت۔ ذرا خامن ناراض ہو جائے، بیوی کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے، بھی کھانا کیوں نہیں کھا رہی، مجھے بھوک ہی نہیں ہے۔ اصل میں وہ اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ناراض ہیں تو میرا کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تو بھوکا پیاسا رہنا بھی محبت کی علامت۔ لو رمضان مبارک میں مومن نے یہ علامت بھی پوری کر دی۔ 30 دن اپنے محبوب کی رضا کے لیے دن میں بھوکا پیاسا رہ کے دکھا دیا۔ مولا بس آپ کی رضا چاہیے، مجھے نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے نہ پینا اچھا لگ رہا ہے، بس مجھے تو آپ کی محبت چاہیے۔ تو بھوکا پیاسا رہ کر اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یہ کھانا پینا نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی ملاقات چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ میں تیرے راستے میں نکل رہا ہوں،
میرے جسم کے ہر عضو پہ زخم آئے. اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ، میں تیرے راستے میں نکل رہا ہوں، میرے جسم کے ہر عضو پہ زخم آئے. چنانچہ لڑتے رہے حتیٰ کہ ان کے جسم کے ہر عضو کو زخم آ گیا. گرمی کا دن ہے، لیٹے ہوئے ہیں، بہت خون بہہ چکا، بلیڈنگ ہو چکی، قریب ہے کہ بس روئی نکل جائے، ہونٹ بالکل خشک ہے. کسی مجاہد نے دیکھا تو اس نے پانی ان کے منہ کے ساتھ لگایا. تو جب پانی پلانے لگا تو انہوں نے ہونٹ بند کر لیے، پانی نہیں پی رہے. اس نے ذرا ہلا کے کہا کہ عبداللہ، پانی کیوں نہیں پیتے؟ اتنی جو ہے آپ کو پیاس لگی ہے اور اس قدر گرمی ہے اور اتنا آپ کے جسم سے خون نکل چکا، اتنی کمزوری ہو چکی. تو جب اس نے پوچھا، عبداللہ نے کہا کہ میں نے روزے کے ساتھ جہاد کیا ہے اور اب میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کرنا چاہتا. اب میں اللہ رب العزت کے دیدار سے اپنے روزے کو افطار کرنا چاہتا. میرا جی چاہتا ہے مجھے شہادت مل جائے، میرے محبوب کا دیدار ہو جائے، میں اپنے روزے کو اس طرح افطار کرنا چاہتا. اتنی محبت ہوتی تھی دلوں میں. یہی ابو قدامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں کھڑا تھا اور میرے قریب ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اٹھتی جوانی. اس نے میری طرف دیکھا، کہتے ہیں انکل مجھے 3 تیر ادھار دے دیں گے؟ میں نے کہا میدان جنگ میں ادھار مانگتے ہو؟ کہتے ہیں میرے پاس اب رہا کچھ نہیں، آپ 3 تیر دے دیں میں اپنی حسرت پوری کر لوں. کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم چھوٹے ہو، جاؤ گھر جا کے کھیلو. جہاں کے آ گئے، اس نے آیت پڑھی کہ اے ایمان والو، جب تم کفار کے سامنے آ جاؤ فلا تولوہم الادبار، پیٹ پھیر کے واپس نہیں جانا. کہنے لگی، اس کی آیت سن کے میں حیران ہو گیا، یہ بچہ یہ آیت پڑھ رہا ہے. میں نے اس کو 3 تیر دے دیے. کہتے ہیں کہ اس نے 1 تیر چلایا اور ایک دشمن کو مارا، دوسرا تیر چلایا، دوسرے دشمن کو مارا. جب تیسرا تیر چلانے لگا مجھے اتنا پیار آیا، میں نے اسے کہا بچے تو میری مغفرت کی دعا کر دینا. دل میں آیا کہ اس کی دل میں اتنی محبت ہے اللہ کی. تو ابو قدامہ شامی نے میں نے کہا کہ بچے میری مغفرت کی دعا کر دینا. کہنے لگا میں آپ کی مغفرت کی بھی دعا کروں گا اور آپ میرا بھی ایک کام کر دینا. وہ کیا کہ یہ ایک تھیلی ہے اور جب میں شہید ہو جاؤں تو یہ تھیلی میری ماں کو واپس پہنچا دینا. یہ کہہ کے اس نے تھیلی دی اور تیسرا تیر مارا. اللہ کی شان کے اتنے میں تیر آ کر اس کو لگا اور یہ بچہ وہیں پر گرا اور شہید ہو گیا. میں نے وہ تھیلی اٹھا لی، اس پر اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا. میں اس بچے کی ماں کے پاس آیا. بچے کی ماں نے دور سے تھیلی دیکھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ اگر تم تعزیت کرنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ اور مبارک دینے آئے ہو تو گھر کے دروازے کھلے ہوئے. کی ماں ہے. اللہ اکبر. اپنے جوان بیٹے کی شہادت کا اندازہ ہو گیا تھیلی دیکھ کے. کہتی ہے کہ اگر تعزیت کرنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ اور اگر مبارکباد دینے آئے ہو تو دروازہ کھلا ہے، آ جائیے. کہتے ہیں ہاں میں مبارکباد دینے آیا ہوں. میں نے تھیلی پیش کی. ماں نے اس کو جب کھولا اس میں سے ایک زنجیر نکلی اور ایک اس میں سے ٹاٹ کا کتا نکلا. ماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میرا یہ بیٹا تہجد کی نماز پڑھتا تھا، زنجیر اپنے گرد لپیٹ کے کہتا تھا اللہ دنیا میں تیرا اسیر ہوں، تیرا قیدی ہوں، قیدی کو جب حکم دے گا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا. اور یہ ٹاٹ کا لباس پہنتا تھا اور اللہ سے رو کے مانگتا تھا اے اللہ مجھے قیامت کے دن پرندوں کے پوٹوں میں سے اکٹھا کر دینا. یعنی میری لاش تیرے راستے میں اس طرح شہید ہو کہ پرندے اس کو نوچیں اور قیامت کے دن پرندوں کے پوٹوں سے میری لاش کو اکٹھا کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی محبت ہوتی تھی اور یہ بچے تھے، اٹھتی جوانیاں تھیں. اللہ اکبر. واقعی یوں لگتا ہے کہ اپنا مال تو کیا وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے اللہ کے راستے. یہ محبت کی
دوسری علامت ہوتی ہے بھوکا پیاسا رہنا، تیسری علامت، چوتھی علامت راتوں کو جاگنا. اور واقعی جن کو محبت ہوتی ہے ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. جن نفسانی محبتوں والے ساری ساری رات جاگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. اور جن کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ بھی مصلح پہ آ کے ساری رات سواری کرتے ہیں، وہ بھی مصلح پہ سواری کر کے ساری رات جاگتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور عبادت کرتے ہیں. چنانچہ مومن نے رمضان المبارک میں رات کو تراویح پڑھ کر، تہجد پڑھ کر اللہ سے محبت کی اس علامت کو بھی پورا کر دیا. اے اللہ آپ سے محبت ہے، تراویح میں جاگتے ہیں، قیام اللیل میں جاگتے ہیں، صبح سحری کے وقت جاگتے ہیں آپ کے لیے. تو رات کو جاگنے والی علامت بھی مومن نے پوری کر دکھائی. یہ راتوں کو جاگنا ہمارے اکابر کا دستور رہا. چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے گھر میں تھی، نبی علیہ السلام وہیں تشریف لے آئے اور رات وہیں گزارنے کا ارادہ فرما لیا. فرماتی ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے تھے تو مجھے اپنے رخسار کے اوپر کوئی گرم گرم چیز پڑتی محسوس ہوئی. جب میں نے ہاتھ لگایا تو وہ آنسو تھے. میں اٹھ بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور قریب تھی میں تو میرے رخسار پہ پڑ رہے. میں نے اٹھ کے کہا ماں یبکی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جب میں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تو سن نہیں رہی، تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر صحن میں قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد میں تلاوت کر رہا ہے. اب سوچو اس نے کیا آیت پڑھی. فرماتی ہیں جب میں متوجہ ہوئی تو وہ آیت پڑھ رہا تھا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کافروں کے بارے میں تھا قیامت کے دن اللہ رب العزت حجاب میں ہوں گے، ان کافروں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. جب ان کی محرومی کی یہ آیت سنی تو شوق ایسا اٹھا اللہ سے ملاقات کا، محبوب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اور میرے اندر اللہ کی محبت اس وقت پھاٹے مار رہی. تو مومن راتوں کو جاگتا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملاقات. تو پہلی علامت محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگانا، یہ نماز سے پوری ہو گئی. دوسری علامت محبوب پہ مال لٹانا، زکوٰۃ صدقات کے ذریعے یہ بھی پوری ہو گئی. تیسری علامت بھوکا پیاسا رہنا، تو روزے کے ذریعے یہ علامت بھی پوری ہو گئی. چوتھی علامت راتوں کو جاگنا، تراویح اور سحری کے ذریعے سے یہ علامت بھی پوری ہو گئی. اور پانچویں علامت ہوتی ہے محبوب کے در پر ڈیرے لگا دو. محبوب ناراض ہو جائے تو بس بیٹھ کے ڈیرے لگا دیے، جب تک آپ مانیں گے نہیں میں نہیں اٹھوں گا یہاں، ڈیرے ڈال دینا. یہ پانچویں علامت ہوتی ہے. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پر حضرت مجذوب رحمۃ اللہ سے ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی گٹڑی اٹھاؤ اور خانقاہ سے باہر چلے جاؤ. انہوں نے گٹڑی اٹھائی اور خانقاہ کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے. بیٹھے رہے، کئی دن بیٹھے رہے. اب جو بندہ آتا وہ دروازہ کھولتا تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ باہر سے یوں جھانک کر اپنے شیخ کے چہرے کا دیدار کر لیتے. اور دن وہی رات وہی بیٹھے وہی ہیں. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جاتے ہی نہیں. جب مستقل وہی ڈیرے ڈال دیے تو ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو خیال آیا تو انہوں نے کسی کو بھیجا، بھائی جا کے پوچھو جب میں نے بھیج دیا جاتا کیوں نہیں؟ تو اس نے آ کے کہا کہ یہ حضرت پوچھ رہے ہیں جاتے کیوں نہیں؟ تو شاعر سے انہوں نے شعر بھیج دیا لکھ کر. اور شعر میں کیا لکھا؟ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اگر تو در نہ کھولے گا
تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ آپ کا اختیار تھا، آپ نے نکال دیا، میرا اختیار ہے، میں دامن چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ارے دنیا میں محبت والے دکھا دیتے ہیں، ہم نے ڈیرے ڈال دیے، ہم راضی کیے بغیر نہیں جائیں گے۔